کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھ کو کتاب دی اور اس نے مجھ کو نبی بنایا اور مجھ کو برکت والا بنایا، میں جہاں کہیں بھی ہوں، اور اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھ کو میری والدہ کا خدمت گزار بنایا، اور اس نے مجھ کو سرکش بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز مروں گا اور جس روز زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ گفتگو اپنے پنگھوڑے میں کی تھی اپنی والدہ کے دفاع کے اندر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پنگھوڑے کے اندر کی گئی گفتگو اور ان کی پیدائش بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے، جس کی تفصیل آج کی اس کہانی میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں۔ حضرت مریم بنت عمران ایک روز جب چشمے سے گھڑا بھرنے گئیں تو اپنی سہیلیوں سے پیچھے رہ گئیں۔ آپ خود کو تنہا جان کر خوف زدہ اور وحشت زدہ ہوئیں۔ آپ کو اضطراب اور خوف محسوس ہونے لگا۔ آپ نماز کی دعاؤں کا ورد کرتے ہوئے جلدی سے پانی کی طرف بڑھیں۔ اچانک ایک قوی ہیکل اور خوبصورت نوجوان نمودار ہوا جیسے کہ ابھی زمین سے نکلا ہے، اور وہ آپ کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ کو خوف اور ڈر محسوس ہوا۔ آپ نے اس کی برائی سے بچنے کے لیے فرمایا، انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا، پس تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو خدا ترس ہے۔ وہ نوجوان حضرت جبرائیل تھے۔ انہوں نے جب آپ کا خوف محسوس کیا تو فرمانے لگے، انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، کہ میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تم کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ آپ یہ سن کر حیران رہ گئیں اور خوف زدہ ہوئیں کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی انسان ہو جس کا برائی کا ارادہ ہو، لہٰذا آپ نے بھاگنا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پر الہام کیا جس سے آپ کو اطمینان حاصل ہوا۔ پھر آپ کو فرشتوں کی قطاریں نظر آئیں، ایک قطار دائیں طرف اور ایک قطار بائیں طرف، جس سے آپ کو سکون حاصل ہوا اور آپ کا خوف یکسر جاتا رہا۔ ملائکہ آپ سے عرض کرنے لگے، یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، بے شک اللہ تم کو بشارت دیتے ہیں ایک حکم کی جو من جانب اللہ ہوگا، اس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا، بآبرو ہوں گے دنیا میں اور آخرت میں، اور من جملہ مقربین ہوں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہنے لگیں، رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، اے میرے پروردگار کس طرح ہوگا میرا بچہ حالانکہ مجھ کو بشر نے ہاتھ نہیں لگایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، کہ ویسے ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ جو چاہیں پیدا کر دیتے ہیں، جب کسی چیز کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ آپ نے خوف اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے اس عظیم خبر کو سنا کہ ملائکہ آپ کو بشارت دے رہے تھے کہ آپ کے ہاں ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو نور اور لوگوں کے لیے باعث ہدایت اور بنی اسرائیل کا رسول ہوگا۔ یہ کتنے بڑے شرف اور کرامت کی بات تھی۔ آپ نے اپنا سر مبارک حضرت جبرائیل کی طرف اٹھایا اور فرمایا، میں تو خدا تعالیٰ کی بندی ہوں، وہ جو بھی ارادہ فرمائیں میں تیار ہوں۔ حضرت جبرائیل آگے بڑھے اور آپ کے گریبان میں پھونک ماری اور آپ کو خدا تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم تحفہ دے کر ملائکہ کے ساتھ غائب ہو گئے۔ حضرت مریم کے ساتھ آج ایسا عجیب واقعہ پیش آ چکا تھا جو اس سے پہلے کسی عورت کے ساتھ پیش نہیں آیا تھا۔ بچہ آپ کے پیٹ میں حرکت کر رہا تھا اور آپ کو اپنی رسوائی کا ڈر تھا، حالانکہ آپ نے اپنی زندگی مبارک کو پاکیزگی اور عفت کے ساتھ گزارا تھا۔ آپ اپنی اس موجودہ صورتحال کے پیش نظر ناصرہ میں نہیں رہ سکتی تھی۔ ناصرہ اس بستی کا نام تھا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم رہتی تھیں، لہٰذا آپ ناصرہ سے جبال جبرون کی طرف روانہ ہوئیں تاکہ اس راز میں اپنی قابل اعتماد کو شریک کر لیں۔ حضرت مریم نے جبال جبرون میں جا کر
اپنی خالہ سے ملاقات کی جو کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی گھر والی تھیں۔ حضرت زکریا نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا کی تھی، جس کے بعد سے حضرت مریم کی خالہ کو حضرت یحییٰ کا حمل ہو چکا تھا۔ حضرت مریم اپنی خالہ کے ساتھ 3 مہینے تک دامن کوہ میں واقع مکان میں اکٹھی رہیں۔ آپ دونوں ایک روز اکٹھی لیٹی ہوئی تھیں کہ آپ دونوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ عیسیٰ اور یحییٰ دونوں اکٹھے امر خداوندی پر عمل کریں گے۔ اس الہام سے دونوں کو انتہائی اطمینان اور سکون حاصل ہوا۔ حضرت مریم کنواری اور بابرکت خاتون ناصرہ آ گئیں۔ آپ کا سارا دن اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ساتھ تعلق میں گزرتا۔ آپ گہری سوچوں میں کھوئی رہتیں، جن میں خوف اور خوشی دونوں عناصر کا امتزاج ہوتا۔ آپ کا پیٹ بڑا ہو چکا تھا۔ آپ اس راز کو چھپانا چاہتی تھی جس سے غلط لوگوں کے دل میں غلط بات پیدا ہونے کا خطرہ تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد آپ نے بالآخر ارادہ کیا کہ یہ راز اپنے چچا زاد بھائی یوسف نجار کو بتانا چاہیے، کیونکہ ان کا برتاؤ حضرت بی مریم کے ساتھ تمام لوگوں میں سب سے بہتر تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا راز انہیں بتایا کہ میرا حمل وزنی ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کے چچا زاد یوسف نجار پر یہ خبر پہلے تو بجلی بن کر گری اور وہ اس بارے میں بڑے متردد ہوئے۔ وہ آپ کی عفت و طہارت کو سب سے بہتر جانتے تھے۔ یہ خبر سن کر گھر تشریف لائے اور پریشان طبیعت اور بے چین دل کے ساتھ بستر پر لیٹ گئے۔ ان کی آنکھوں سے نیند اڑ چکی تھی اور دل غم و اندوہ سے لبریز تھا۔ دریں اثنا ان کے زخمی قلب اور بے چین روح پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی اتری، جس میں انہیں تمام حقیقت سے آگاہ کیا گیا۔ وہ بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت مریم کے پاس جلدی جلدی پہنچے تاکہ اپنے پہلے وساوس پر معذرت کر سکیں۔ انہوں نے حضرت مریم سے درخواست کی کہ وہ ان کے گھر آ جائیں تاکہ ان کا یہ راز مخفی رہ سکے اور وہ ان کی صحیح طرح سے خدمت کر سکیں۔ آپ نے اپنے چچا زاد کا یہ خلوص دیکھا تو ان کی عرض کو قبول کر لیا اور ان کے گھر چلی گئیں اور وہیں پر اپنی مدت حمل مکمل کی۔ جب نامہ مہینہ شروع ہوا اور آپ کے چچا زاد یوسف نجار نے آپ کی خراب حالت کو دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے مقدور بھر کوشش کی کہ یہ راز چھپا رہے اور لوگ آپ کے بارے میں غلط باتیں نہ کر سکیں۔ لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ناصرہ سے دور کسی اور جگہ سفر میں چلے جانا چاہیے تاکہ وضع حمل میں ناصرہ سے دور رہ سکیں۔ انہی دنوں قیصر شاہ شام کی جانب سے یہ حکم نامہ جاری ہوا کہ ملک میں رہنے والوں کی گنتی کرو اور رجسٹروں میں ان کے نام تحریر کرو۔ جو شخص اپنا اور اہل و عیال کا نام نہیں لکھوائے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ لوگ ہر سمت سے بیت المقدس کا رخ کر رہے تھے تاکہ اپنے نام شاہی رجسٹروں میں اندراج کرا سکیں۔ بیت المقدس کے راستے مسافروں سے بھرے دکھائی دیتے تھے۔ سورج مغرب کی جانب ڈھل رہا تھا۔ شمال میں واقع بلاد جلیل سے ایک قافلہ بیت المقدس کی طرف آ رہا تھا۔ مسافروں کے چہروں سے تھکاوٹ کے اثرات واضح دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ طویل سفر سے تھک چکے ہیں۔ انہی مسافروں میں ایک دیہاتی خاتون حضرت مریم بھی تھی۔ آپ ایک سواری پر سوار تھیں جسے یوسف نجار کھینچ رہے تھے۔ صاف دکھائی دیتا تھا کہ وہ آپ کی خدمت کا خصوصی اہتمام فرما رہے ہیں۔ آپ دونوں بیت المقدس اکٹھے آ رہے تھے تاکہ اپنے ناموں کا شاہی رجسٹروں میں اندراج کرا سکیں، نیز حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے وقت قوم کے سامنے رسوائی سے بچ سکیں۔ جب آپ کی مبارک سواری ایک فلسطینی شہر بیت اللحم کے قریب پہنچی تو حضرت مریم نے وضع حمل کی ابتدائیات کو محسوس فرمایا۔ لہٰذا حضرت مریم اور یوسف نجار بیت اللحم میں ایک جگہ اتر گئے تاکہ کوئی مکان کرایہ پر لے لیں جس میں وہ دونوں رہ سکیں۔ یوسف نے تمام شہر میں مکان تلاش کیا لیکن کوئی ایسا مکان خالی نہ مل سکا جو ایک حاملہ کی وقت گزاری کے لیے مناسب ہوتا، کیونکہ ان دنوں بیت المقدس میں آنے والوں کا ہر وقت تانتا بندھا رہتا تھا۔ بالآخر انہوں نے ایک کھجور کے درخت کے قریب ایک خالی مکان حاصل کیا جس کے نیچے ایک چشمہ بہہ رہا تھا۔ آپ اس بوڑھی کھجور کے قریب اکیلی ہی تھیں اور آپ کے سامنے میٹھے پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا۔ ولادت سے قریب آپ کو تنہائی کا احساس ہوا، لہذا کھجور کے تنے کے قریب آ گئیں۔ وہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی۔ آپ چشمہ پر گئیں اور حضرت عیسیٰ کو غسل دیا اور کپڑے میں لپیٹا اور واپس مکان میں لے آئیں۔
جہاں حضرت مسیح نے اپنی زندگی کی پہلی نیند فرمائی۔ آپ عام انسانوں کی مانند اس عالم شہود میں متولد ہوئے۔ آسمانوں نے مبارکبادی کے مناظر کے ساتھ آپ کا استقبال کیا، آپ کے پنگھوڑے کو اپنے نور سے منور کیا۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ ماجدہ حضرت مریم نے، جو اس سخت مشقت کے بعد خود میں کمزوری محسوس کر رہی تھیں، اپنے بیٹے کے لیے عزت و تکریم کے مناظر کا مشاہدہ کر رہی تھیں۔ آپ نے نومولود بچے کی تعریف میں ملائکہ کو رطب اللسان دیکھا۔ وہ تسبیح و تحلیل میں مشغول تھے اور بچے کی پیدائش پر مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ حضرت مریم نے ایک نور کا مشاہدہ بھی کیا جو آسمان سے نکلا اور زمین تک پہنچا۔ اس میں یہ اعلان تھا کہ اللہ تعالیٰ لاکھوں لوگوں کو ظلم و استبداد اور جہالت و گمراہی سے نکال کر نور ہدایت سے فیض یاب فرمائیں گے۔ حضرت مریم نے جب ان مناظر کا مشاہدہ فرمایا تو ان کی کمزوری دور ہو گئی اور طبیعت میں نشاط پیدا ہو گیا۔ حضرت مریم کا بچہ انہیں عطف و مہربانی کی نظر سے دیکھ رہا تھا، لیکن ان کے دل میں یہی خدشات موجزن تھے کہ جب بستی میں واپسی ہوگی تو بچے کو دیکھ کر بستی کے لوگوں کے کیا تاثرات ہوں گے، خود پر لگنے والی تہمتوں سے میں کس طرح عہدہ برا ہو سکوں گی۔ یہ باتیں سوچ کر حضرت مریم تنگ دل ہوئیں اور سر جھکا کر کہنے لگیں، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور ایسی نیست و نابود ہو جاتی کہ کسی کو یاد بھی نہ رہتی۔ در حقیقت حضرت مریم اس وقت انتہائی پریشان تھیں، نہ تو بغیر کھانے پینے کے سامان کے اس جگہ اپنے لخت جگر کے ساتھ رہ سکتی تھیں، نہ ہی ناصرہ واپس اپنی بستی جا سکتی تھیں، اور نہ ہی بیت اللحم میں رشتہ داروں کے پاس جا سکتی تھیں، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ وہ آپ پر طرح طرح کی تہمت و طعنہ زنی کریں گے، اور حضرت مریم کی نظروں میں دنیا تاریک اور زندگی اجیرن تھی۔ آپ اسی پریشانی میں تھیں کہ آپ نے ایک آواز سنی، اے مریم غم نہ کر، اللہ تعالیٰ نے تیرے نیچے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، تو کھجور کی ٹہنی کو اپنی طرف حرکت دے تو تازہ تازہ تر کھجوریں گریں گی، تم کھجوریں کھاؤ اور پانی پیو اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، وہی اچھے کارساز اور بہترین مددگار ہیں۔ جب ان کے کانوں میں یہ ندائے آسمانی پڑی تو انہیں اس سے دلی اطمینان حاصل ہوا اور خوف و اضطراب رفع ہو گیا۔ حضرت مریم اٹھیں اور چشمہ سے پانی پیا، پھر کھجور کی ٹہنی کو حرکت دی تو کھجوریں نیچے گریں، انہیں اکٹھا کیا، پھر اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئیں جن کا روشن چہرہ ان کے لیے نوید حیات تھا۔ ان پر نظر پڑتے ہی حضرت مریم کی تمام کلفتیں ختم ہو گئیں۔ آپ نے لوگوں سے اس نجم ہدایت کے متعلق سنا ہوا تھا۔ آپ اپنے بیٹے میں ان نشانیوں کا ظہور دیکھ رہی تھیں جو تورات میں مسیح منتظر کے متعلق بتائی گئی تھیں۔ اسی دوران حضرت یوسف نجار غم زدہ چہرے کے ساتھ نمودار ہوئے۔ انہوں نے جب بی بی مریم کو مکمل صحت و عافیت کے ساتھ دیکھا کہ آپ کپڑے دھو کر سورج کی دھوپ میں سکھا رہی ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر تنگی سے محفوظ رکھا ہے، تو وہ حضرت مریم سے حال احوال دریافت ہونے لگے۔ حضرت مریم نے نومولود کی طرف اشارہ کیا۔ یوسف جلدی سے بچے کی طرف بڑھے، پھر ایک لمحہ کو رک کر بچے کے روشن اور خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگے۔ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی اس نشانی کے ظہور کے بعد اس مرد مومن کے ذہن میں کیا کیا تفکرات پیدا ہوئے ہوں گے۔ اس کے ذہن میں قوم کی جانب سے دیے جانے والے طعنے بھی ہوں گے۔ اس تمام کے باوجود وہ بی بی مریم اور ان کے بیٹے کی خدمت میں ہمہ مشغول رہے۔ ہم اس کا بھی تصور کر سکتے ہیں اس وقت ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جب انہوں نے حضرت مریم کو دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا کہ میں آپ کے کس کام آ سکا اور کیا خدمت سر انجام دے سکا۔ یقیناً حضرت یوسف نیک صالح اور متقی انسان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بصیرت واقعہ سے نوازا اور انہیں حقیقت احوال سے آگاہ کیا۔ حضرت مریم نے نفاس کی مدت اسی خالی مکان میں گزاری۔ یہ وقت آپ نے راضی برضا اور خوش رہ کر گزارا۔ حضرت یوسف روزانہ حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش سے بیت المقدس کا فاصلہ طے کرتے تاکہ ضروریات اور کھانے پینے کی اشیاء مہیا کر سکیں، لیکن جب آپ واپس تشریف لاتے تو حضرت مریم کے پاس بہت سی کھجوریں موجود دیکھتے جو اسی پرانی کھجور پر لگتیں جو کہ گھن رسیدہ ہو چکی تھی اور جس پر کھجوریں لگنے کا زمانہ ختم ہو چکا تھا۔ لیکن حضرت عیسیٰ
اور بی بی مریم کی برکت سے اس کھجور کی جوانی لوٹ آئی تھی اور اس کی ٹہنیاں سرسبز ہو چکی تھیں۔ حضرت مریم کی مدت نفاس ختم ہو چکی تھی اور واپسی کا وقت قریب آ چکا تھا، لہٰذا انہیں دوبارہ نئے وساوس اور غم نے گھیر لیا۔ حضرت یوسف واپسی کا سامان مہیا کر رہے تھے، لیکن بی بی مریم اپنے غم میں ڈوبی ہوئی تھیں اور خدا تعالیٰ کی مدد کی طالبہ تھیں۔ دریں اثنا آپ نے ایک ہاتف کو ندا دیتے سنا، اے مریم، آج کلام کرنے اور بات چیت کرنے کا روزہ رکھ لے، کسی آدمی سے بات نہ کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائیں گے۔ یہ ہاتف حضرت جبرائیل تھے۔ اس طرح آپ نے یہ روزہ رکھ لیا اور فرمانے لگیں، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے اللہ کے واسطے روزے کی منت مان رکھی ہے، سو میں آج کسی سے نہیں بولوں گی۔ جب حضرت یوسف نے واپسی کے لیے سامان تیار کر لیا تو حضرت مریم کو سواری کے لیے بلایا۔ وہ سواری پر سوار ہوئیں۔ انہوں نے آپ کی طرف دیکھا تو یہ جانا کہ حضرت مریم کے ہونٹ بالکل نہیں ہل رہے، تو یہ مختصر سا قافلہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ جبال جبرون کی طرف روانہ ہوا۔ جب لوگوں نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگے، اے مریم، تم نے یہ بڑا عجیب کام کیا۔ حضرت مریم خاموش رہیں اور اپنے دفاع میں کچھ ارشاد نہیں فرمایا۔ آپ کے سکوت سے لوگوں کو مزید یقین ہو گیا کہ آپ سے غلطی سرزد ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، تمہارے باپ کوئی برے آدمی نہ تھے اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ اے مریم، بتاؤ کہ یہ لڑکا کیسے پیدا ہوا؟ جبکہ بی بی مریم نے تو روزہ رکھا ہوا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے دفاع میں کچھ بھی نہیں کہا۔ جب ان کی طرف سے اس سوال کے جواب کا اصرار ہوا اور لوگوں نے شدت سے اپنے سوال کو دہرایا تو چونکہ حضرت مریم اپنے روزہ کے سبب بات نہیں کر سکی تھیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس سے بات کرو۔ اب یہ بات بڑی عجیب تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ایک ردی کپڑے میں لپٹا ہوا تھا وہ کیسے بات کر سکتا تھا۔ لوگوں نے حیران ہو کر بی مریم سے سوال کیا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، کہ ہم ایسے شخص سے کیوں کر باتیں کریں جو ابھی گود میں بچہ ہے؟ اس کی زبان سے رونے کی آواز کے سوا کیا بات ادا ہو سکتی ہے؟ یہ بچہ ہے ہی کتنی عمر کا؟ چند دن قبل ہی تو پیدا ہوا ہے۔ مریم، تم نے تو بڑی عجیب بات کی ہے۔ لیکن حضرت مریم کی خواہش تھی کہ کوئی معجزہ رونما ہو جس سے آپ کی عفت کی تصدیق ہو سکے۔ بہرحال تقدیر خداوندی نے یہی فیصلہ کیا کہ لوگوں کے اس سوال کا جواب معجزہ کی صورت میں ہی دیا جانا چاہیے۔ اس موقع پر معجزے کی ہی ضرورت تھی، اور معجزہ یہ ہونا چاہیے کہ خلاف فطرت بچہ خود اپنی زبان سے اپنا اور اپنی والدہ کا دفاع کرے، تاکہ لوگوں کے منہ بند ہو سکیں اور وہ طعنہ زنی کی جرات نہ کر سکیں۔ لوگوں نے جب کہا کیف نکلم، تو حضرت عیسیٰ جو چند ردی کپڑوں میں ملبوس تھے گویا ہوئے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھ کو کتاب دی اور اس نے مجھ کو نبی بنایا اور مجھ کو برکت والا بنایا، میں جہاں کہیں بھی ہوں، اور اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھ کو میری والدہ کا خدمت گزار بنایا، اور اس نے مجھ کو سرکش بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز مروں گا اور جس روز زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہیں عیسیٰ بن مریم، میں سچی بات کہہ رہا ہوں جس میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں۔